یہ اسی طرح جو ہے ہم حج کریں تو دکھاوے کے لیے بالکل حج نہ کریں، اس لیے کہ دکھاوے کے لیے کیا گیا حج کا ثواب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزے رکھے اس نے جو شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ یاد رکھیں، مطلب دکھاوے کی نماز شرک، دکھاوے کا صدقہ شرک، دکھاوے کے روزے شرک، تو دکھاوے کا ہر عمل شرک ہے، اس کا مطلب دکھاوے کا ایمان شرک، دکھاوے کا حج شرک، سمجھ رہے آپ؟ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، لہٰذا ہم اپنے حج کو ریا، نام اور نمود سے پاک کریں، ورنہ آج ہمارے سماج میں حج کو عموماً نام اور نمود، ریا کا مرکز بنا دیا جا رہا ہے، اور ہر شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس لیے حج کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نام اس کا ہو، اس کے نام کیا کہ حاجی الحاج لکھا جائے، یا لوگوں کو وہ فلاں فلاں ہے بول کر بتائے، یا میں بھی باہر جا کے آیا ہوں، میرے رشتہ دار بچے وغیرہ وہاں باہر ہے بتاؤں، یہ سب نیت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہم کریں۔ اور حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے، حج ایک ایسا اتفاق قائم کرتا ہے، حج ایک مومن میں ایسی زبردست تبدیلی لاتا ہے مال خرچ کرنے کے بعد، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد، اور اعمال کرنے کے بعد، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، یہ ایک اتحاد قائم کرتا ہے، یاد رکھیے، توحید کا اتحاد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے حج کے اندر، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک اتحاد کا ایک مرکز ہے، توحید مطلب رب ہونے میں اتحاد کا مرکز، وحدت امت، ایک امت ہونے کے ناطے اتحاد قائم کرتا ہے حج، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن اس کی حرمت ہے، اور اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ جب انسان جاتا ہے حج اور عمرے کو، یہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں، وہ وحدت قائم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگوں، تمہارے لیے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایسی حرام ہے جیسا یہ مہینہ، یہ دن اس شہر کی حرمت ہے۔ مہینہ ذی الحجہ محترم ہے، دن وہ عرفے کا دن تھا، بہت محترم ہے، اور شہر مکہ تھا جو کہ حرام ہے۔ حرام سمجھتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے، مکہ میں کرنا حرام ہے، اور حرم تو ایسا حرام ہے کہ وہاں گناہ اور معصیت سوچنا، یہ ایک ہی جگہ ہے دنیا میں جہاں گناہ اور معصیت سوچنا آپ کو گناہ دے دیتے ہیں، باقی ساری جگہ نہیں ملتا گناہ، صرف نیت، گناہ کرنے کی نیت تھی، توبہ کیا تو الٹا اجر ملتا ہے۔ لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں گناہ کا سوچو اور گناہ کا ثواب اجر مل گیا، تمہارے نام پر گناہ لکھ دیا گیا۔ اتنا محترم شہر ہے، سوچنا بھی منع ہے، سمجھ رہے آپ؟ اتنا محترم شہر ہے، ٹھیک؟ تو کہا اس کی حرمت ہے۔ لوگوں، جاہلیت کی تمام دستور اور رواج آج میں اپنے دونوں قدموں تلے رونتا ہوں۔ اے لوگوں، جہالت کی سارے